بڑے آدمی کی بڑائی یا عظمت اس کے چھوٹے کاموں میں ظاہر ہوتی ہے۔ تو صوفیاء کو اگر ہم دیکھیں تو وہ اس دنیا کی ہر اس چھوٹی چیز سے اتنی بڑی انسپریشن لیتے ہیں جو ہمارے ارد گرد موجود ہوتی ہے، اور ہم صرف ایک کیپٹلسٹک تھاٹ کی وجہ سے ان سے وہ بڑا پیغام نہیں لے پاتے۔ درخت کو کبھی دیکھیں، اتنا مشہور شعر کہ اچا سرو کدی نہ پھل پاوے فقیرہ، ہور بھی نیوا ہو فقیرہ، ہور بھی نیوا ہو۔ تم جھک رہے ہو اور جھکو اور جھکو، اور درخت سے دیکھو جو جتنا سیدھا لمبا ہوتا ہے اس کو پھل نہیں لگتا، اور اگر تم پھلدار بننا چاہتے ہو تو جھکنا سیکھو۔ اور میاں محمد بخش صاحب کا سیف الملوک کا وہ خوبصورت مصرع، جس نے اونچا نہ ترایا چلے دے وچ سڑیا، نیواں ہو کے لنگ محمد لنگ جائیں گاڑیا۔ تو ایک درخت کو دیکھیں تو دکھنے میں کچھ بھی نہیں، سایہ لے لیں، اور اگر آپ سرمایہ دارانہ ذہن سے دیکھ رہے ہیں تو سوچیے اس میں سے کتنا فرنیچر بنے گا، کتنا پیسہ کماؤں گا۔ اور اگر آپ نے پیغام لینا ہو تو آپ اپنی پوری زندگی کی سب سے بڑی بات سیکھ سکتے ہیں، ہمبل ہونا سیکھیں، جھکنا سیکھیں۔ وہ جو آپ کو کچھ نہیں دے رہا اس کو سایہ دینا سیکھیں، وہ جو آپ کے سے اڑ کر چلا جاتا ہے اور کبھی واپس نہیں آتا اس کو گھر بنانے دیں، اس کو خوبصورت سا گھر بنانے دیں اپنے اوپر۔ بہت خوبصورت بات مالکم گلیڈول نے بھی اپنی ایک کتاب میں لکھی تھی کہ یہ کیپٹلزم ہمیں سکھاتا ہے کہ جو سب سے بہترین کاروبار ہے وہ کمپٹیشن سے بنتا ہے، سب سے بہترین مارکیٹ ایسے۔ اس نے کہا نہیں، سب سے اونچا درخت کو، اگر جنگل کو ہم دیکھیں، اگر یہاں ریسورسز ہیں، اور اگر ہم صرف ایک درخت کو دیکھیں تو سب سے لمبا درخت وہ نہیں ہوتا جو دوسروں سے کمپٹیشن زیادہ کرتا ہے، دوسروں کے وسائل کھا لیتا ہے، بہترین مارکیٹنگ کرتا ہے۔ نہیں، سب سے اونچا درخت لکی ہوتا ہے، اسے کوئی کاٹتا نہیں، ارد گرد کے درخت اس کے اوپر گرتے نہیں۔ ایک ہی زمین ہوتی ہے ان کے پاس اور یہ سب شیئر کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہی ریسورسز، ایک ہی وسائل، اور پورا جنگل ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کیسے زندہ رہ سکتے تھے۔ شاید جان نیش کے ذہن میں یہ والی بات بہت بعد میں آئی، لیکن درخت جو کہ قدیم ترین چیز، آپ سوچیں ایڈن گارڈن میں بھی درخت ہے، وہ جو جنت کا خوبصورت درخت باغ تھا، اور وہ تب سے ہمیں سکھا رہے ہیں کہ مل جل کے رہو تو اچھے رہ لوگے، وسائل بانٹ کے رکھو، زندگی جیو، دوسروں کو چھاؤں دو۔ اور یہ جو لگتا ہے کہ ہر چیز کمپٹیشن سے طے ہوتی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ سب سے خوبصورت لمبا درخت وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے ساتھ قربانی دیتا ہے، دوسروں سے کوآپریٹ کرتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جدید تحقیق یہ بتا رہی ہے کہ درخت اپنی جڑوں سے پھیلا کر ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ اور سب سے خوبصورت بات جو درخت بتاتے ہیں کہ جتنی بلندی پہ جانا چاہتے ہو اتنی بڑی جڑ رکھو، زمین کے پاس رہو۔ درخت کا سر بے شک آسمان کو دیکھ رہا، اس کے جو جڑیں ہیں وہ زمین کے اندر ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے بات کر رہی ہوتی ہیں۔ اور یہی ہمیں انسان بتاتے ہیں۔ انسانوں کو اسی لیے کہتے ہیں درختوں سے سیکھو، کہ جیسے ہماری ایک انفس و افاق کی کائنات ہے، ایسے ایک درختوں کی بھی ایک باہر والی کائنات اور ایک زمین کے نیچے والی کائنات۔ تو ہمیں درختوں سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے اس دور میں۔